بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ ایک رزق کی تسبیح لے کر حاضر ہوئے ہیں، مسائل سے نجات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد ایک تسبیح جس نے بھی پڑھی غیب سے لاکھوں روپے مل جائیں گے، غیب سے کروڑوں روپے کی اگر ضرورت ہوئی تو میرا رب وہ بھی عطا کرے گا۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اس عمل کے ذریعے سے دولت کی پریشانی، رزق کی پریشانی، مال کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جب یہ پریشانی ختم ہو جائے گی تو گھر سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جب یہ پریشانی ختم ہو جائے گی تو گھر سے بے چینی، بے سکونی، بے قراری ختم ہو جائے گی، اور جب گھر سے بے چینی، بے سکونی، بے قراری ختم ہو جائے گی تو آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، چین، راحت اور سکون والی زندگی آپ گزار سکیں گے۔ معزز سامعین کرام، جب انسان کی زندگی کے اندر چین، راحت اور سکون نہیں ہوتا تو گھر میں بھی انسان کا جی نہیں لگتا تو باہر بھی نہیں لگتا۔ رزق میں کمی ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، یا پھر اولاد کے رشتے نہ آ رہے ہوں، یا پھر اولاد کامیاب نہیں ہو رہی، یا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، یا گھر، گاڑی، بنگلہ نہیں ہے، یا آپ پر اتنا قرض ہو چکا ہے کہ اس قرض کی ادائیگی کرنی بہت مشکل ہو چکی ہے، تو خدا را اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کو کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچانے والا ہے، یہ عمل آپ کی کامیابی کی پیڑھی سیڑھی ہے، یہ عمل آپ کو کامیابی کے راستے پہ گامزن کرنے والا ہے۔ جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ عمل کو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ معزز سامعین کرام، کمنٹ سیکشن میں کوئی اچھا سا کمنٹ کر کے لازمی جائیے گا، اور ویڈیو کو تو ابھی لائک کر دیں۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل ہے نماز ظہر کے بعد۔ معزز سامعین کرام، نماز ظہر ہوتی ہی رزق کی تقسیم کے لیے، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، ظہر کی نماز رزق میں برکت کے لیے ہوتی ہے۔ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں میرے گھر میں سکون نہیں ہے، میرے گھر میں رزق نہیں ہے، میرے مال اور دولت کے اندر کمی ہے، تو اب وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ فجر کے وقت جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ سوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ، ان کی اولاد، ان کے گھر والے سب کے سب سوئے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے جب رزق تقسیم ہو رہا ہو اس وقت لازمی اٹھیے گا، اور ظہر کی نماز جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اس کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ اکثر لوگ کاروبار کی وجہ سے یا کام کے اندر مگن ہونے کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے ظہر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ظہر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، تو ظہر کی نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل سے پہلے 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ صدقہ نہیں کریں گے تو کوئی بھی وظیفہ وہ اثر انداز نہیں ہوگا، صدقے سے بلائیں، مصیبتیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یقین، عقیدہ، اعتماد، بھروسہ اللہ رب العزت پر کامل ہونا چاہیے، 100% گارنٹی کے ساتھ۔ یہ تو 700 کروڑ لکھے ہیں، میں کہتا ہوں 700 ارب کی بھی اگر ضرورت ہوگی تو میرا رب عطا کرے گا۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو جب اللہ دیتا ہے، انہیں دے سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما کر دیکھیں۔ تیسری بڑی بات، قبلہ رخ ہونا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے معزز سامعین کرام یہ عمل کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تعوذ 3 بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پورے عقیدت کے ساتھ، پورے عشق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، مدنی کریم نے فرمایا، جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے اس کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا 3 مرتبہ درود پاک میرے نبی پہ پڑھیے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 بار پڑھیے گا۔ پھر میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 بار پڑھیے گا۔ پھر یا حی یا قیوم یہ بھی 313 بار پڑھیے گا۔ پھر یا رزاق 35 مرتبہ پڑھیے گا۔ پھر میرے آقا پر درود بھیجیے گا نا، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 33 مرتبہ پڑھیے گا۔ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جگہ کی کوئی قید نہیں، جس جگہ آپ کا جی چاہے، جہاں آپ کا من کرے، جہاں آپ کے لیے آسانی ہوا، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور وقت کی بھی کوئی قید نہیں، پہلے دن ظہر کی نماز کے بعد ہی عمل شروع کرنا ہے۔ پھر جس وقت آپ کے جی میں آئے، جس وقت آپ کا دل کرے، اس وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ 7 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، ناغا نہیں کرنا۔ کبھی ناغا ہو جائے تو پھر نئے سرے سے یہ عمل دوبارہ شروع کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔